جب تم جان لو کہ تم حق پر ہو تو پھر نہ جان کی پرواہ کرو نہ مال کی۔ ضرورت مند کی جائز حاجت پوری کرنا 1 مہینے کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ موت مومن کے لیے ایک پل کی مانند ہے کہ جس کے گزرنے کے بعد مومن اس دنیا کے دکھ مصیبتوں سے نجات پا کر ہمیشہ رہنے والی دنیا یعنی جنت میں داخل ہوتا ہے۔ بہت سے مقامات پر خاموشی بہترین مددگار ہے، اگرچہ تم بہترین بولنے والے ہی کیوں نہ ہو۔ اگر دنیا میں تمہیں شدت سے غم ملے تو میرے غموں کو یاد کر لینا، تمہارے غموں کا وزن ہلکا ہو جائے گا۔ جو شخص گناہوں کے ذریعے اپنا مقصد تک پہنچ جاتا ہے، اس کی آرزو بہت دیر سے پوری ہوتی ہے، اور جس چیز سے ڈرتا ہے سب سے پہلے اس میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ جب تمہیں یقین ہے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کون تمہارے خلاف ہے۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا اور سب سے آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا۔ اللہ کی جنت دنیا میں دیکھنے کا شوق ہو تو ماں کی گود میں سو کر دیکھو۔ ظلم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی ہی زیادہ قربانیاں دینی پڑیں گی۔ جب جسم موت کے لیے ہے تو اللہ کی راہ میں شہید ہونا سب سے بہتر ہے۔ آداب یہ ہے کہ جب تم اپنے گھر سے باہر نکلو تو جس سے بھی ملاقات کرو اس کو اپنے سے بہتر جانو۔ جس نے اپنی ماں کے پیر چومے گویا اس نے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دیا۔ انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جہنم سے بچنے کی نہیں، حالانکہ وہ جہنم سے بچ سکتا ہے، موت سے نہیں۔ اس چیز کا در پہ نہ ہو جسے تم نہیں پا سکتے یا نہیں سمجھ سکتے۔ اس شخص پر بھی احسان کرو جس سے بدلے کی توقع نہ ہو۔ جس کی امیری اس کے لباس میں ہو وہ ہمیشہ فقیر رہے گا، اور جس کی امیری اس کے دل میں ہو وہ ہمیشہ سخی رہے گا۔ عقل صرف حق کی پیروی کرنے سے کامل ہوتی ہے۔ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، جس قدر ممکن ہو دوسروں کے کام آؤ۔ جس کام کو کرنا چاہتے ہو اس کو اس شخص کی طرح انجام دو جو یہ جانتا ہے کہ ہر گناہ کی سزا ہے اور ہر نیکی کا اجر ہے۔ اللہ سے محبت کرو۔ جب زمانہ مشکل میں ڈال دیتا ہے تو میرا رب ہزاروں رستے کھول دیتا ہے۔ ایسی بات زبان پر جاری نہ کرو جو تمہاری قدر و قیمت گھٹا دیتی ہو۔ جب تمہاری زندگی میں 2 ایسے راستے آ جائیں کہ ظالم تمہیں گردن اٹھانے نہ دے اور دین تمہیں گردن جھکانے نہ دے تو تیسرا راستہ گردن کٹانے کا راستہ ہے۔ اس خدا پر بھروسہ کرو جو نافرمانیوں کے باوجود تمہارا رزق بند نہیں کرتا۔ جو تمہیں دوست رکھتا ہے وہ برائی سے روکے گا، اور جو تمہیں دشمن رکھے گا وہ تمہیں برائی پر ابھارے گا۔ زمین کے اوپر عاجزی سے رہنا سیکھو، زمین کے نیچے سکون سے رہ پاؤ گے۔ ظلم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی ہی زیادہ قربانی دینی پڑے گی۔ تمہاری عمر برابر گھٹتی جا رہی ہے، بس جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے اس سے کسی کی مدد کر جاؤ۔ انسان تو ہر گھر میں پیدا ہوتا ہے، لیکن انسانیت کہیں کہیں جنم لیتی ہے۔ اگر زمانہ تیرے ٹکڑے بھی اڑا دے تو پھر بھی مخلوق کی طرح مائل نہ ہونا۔ جو آدمی اپنا راز محفوظ نہیں رکھ پاتا وہ دوسروں کا کوئی راز کس طرح محفوظ رکھ سکتا ہے؟ جس درخت کی لکڑی نرم ہوگی اس کی شاخیں زیادہ ہوں گی۔ بس نرم طبیعت اور نرم گفتار بن جاؤ تاکہ تمہارے چاہنے والے زیادہ ہوں۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ انسانوں میں بس اس کا حال بہتر ہوگا جو اپنے گھر میں موجود ہوگا۔ یاد رکھو افضل ترین ذکر قرآن ہے، اس کے ذریعے سے سینہ کشادہ اور دل روشن ہوتا ہے۔ اپنے حق لینے میں تاخیر کر دینا عیب نہیں، دوسروں کا حق پر قبضہ کر لینا عیب ہے۔ فکر نہ کرنے والا افراد کے ساتھ بحث تکرار کرنا جاہل اور نادانی کی ایک علامت ہے۔ کچھ لوگ لالچ کی بنا پر خدا کی عبادت کرتے ہیں،
یہ سوداگروں کی عبادت ہے۔ کچھ لوگ ڈر اور خوف کی وجہ سے خدا کی عبادت کرتے ہیں، یہ غلاموں کی عبادت ہے۔ کچھ لوگ خداوندی عالم کا شکر بجا لانے کے لیے اس کی عبادت کرتے ہیں، یہ عبادت سب سے بہترین اور آزاد مردوں کی عبادت ہے۔ اگر مال کو جمع کرنے کا مقصد اس کو ترک کرنا ہی ہے تو پھر کیوں ایک آزاد انسان ان چیزوں کے سلسلے میں بخل سے کام لیتا ہے جو باقی رہنے والی نہیں ہیں؟ جو تم پر مثبت تنقید کرتا ہے وہ تمہارا حقیقی دوست ہے، اور جو تمہاری بے جا تعریف کرتا ہے وہ تمہارا دشمن ہے۔ مذہب سے اگر انسانیت اور خدمت نکال دی جائے تو عبادت باقی رہ جاتی ہے، جس کے لیے رب کے پاس فرشتوں کی کوئی کمی نہیں۔ احسان کرنے والے کا حق یہ ہے کہ اس کا شکریہ ادا کرو، اس کے احسان کا ذکر کرو، اس کے بارے میں اچھی باتیں پھیلاؤ۔ تمہارا اور خدا کے درمیان جو ہے اس کے واسطے سے خدا سے اس کے لیے دعا کرو۔ جو شخص قرآن کریم سے ہٹ کر کسی اور چیز سے علم حاصل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے گمراہی میں چھوڑ دے گا۔ قیامت کے دن اسی کو امن اور امان حاصل ہوگا جو دنیا میں خدا سے ڈرتا رہا ہو۔ زبان کا لگایا ہوا زخم نیزے اور تلوار سے لگا زخم سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ کربلا میں ایک طرف پانی تھا اور دوسری طرف پیاس ہی پیاس۔ خدا کی قدرت دیکھیں، جو پانی پیتے رہے وہ مر گئے اور جو پیاسے رہے وہ آج بھی زندہ ہیں۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے لیکن نعمتوں کا حساب رکھنا بھول جاتا ہے۔ جہاں عزت، سچائی، خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی تمہارا بہترین ساتھی ہے۔ جب عقل مند بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی عقل جوان ہو جاتی ہے، اور جب جاہل بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی جہالت جوان ہو جاتی ہے۔ مشکل تھا صبر کرنا کسی کے لیے جہاں میرے حسین نے وہاں پر بھی شکر ادا کیا۔ جواں بیٹوں کے خون سے جو کربلا لکھے، کتاب عشق میں اسے حسین کہتے ہیں۔ جب بھی وقت ملے اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ جایا کرو، کیونکہ ماں باپ کے ساتھ گزرا وقت قیامت کے دن تمہاری نجات کا باعث بنے گا۔ کھانا کھاتے وقت ذکر خدا کثرت سے کیا کرو، اور کھاتے وقت باتیں نہ کرو۔ زندگی میں دو لوگوں کا بہت خیال رکھو، ایک وہ جس نے تمہاری جیت کے لیے بہت کچھ ہارا ہے یعنی تمہارا باپ، ایک وہ جس نے تمہاری ہار کو جیت بھی کہا ہے یعنی تمہاری ماں۔